بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد دوم یعنی سیکنڈ بک کو کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اجابت دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کثرت مال و اولاد اور طوالت عمر کی دعا دینا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ 100 سال سے اوپر تک زندہ رہے اور آپ تمام انصاریوں سے زیادہ مالدار تھے، اور حجاج کے حملے کے وقت آپ کی پشت سے آپ کے 120 صاحبزادے دفن ہو چکے تھے۔ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں یہ روایت صراحتاً موجود ہے۔ آپ کا یہ دعا فرمانا کہ اللہ جل مجدہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت و شوکت عطا فرمائے، چنانچہ آپ کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ جل و علا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو وہ غلبہ عطا فرمایا جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ جب تعاقب میں آئے تھے، ان پر دعا فرمانا اور اس کی بدولت ان کے گھوڑے کے اگلے پاؤں کا گھٹنوں تک زمین میں دھنس جانا، اور پھر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا امان و پناہ طلب کرنا اور مصیبت سے دعائے نجات کی درخواست کرنا، چنانچہ آپ کا ان کے لیے دعائے نجات فرمانا اور ان کا خلاصی پا جانا، اور صرف دعا ہی نہ فرمانا بلکہ فرمان امن بھی تحریر فرما دینا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جل مجدہ اس سے سردی و گرمی دور رکھے، چنانچہ اسی دعا مبارک کا ثمرہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمی و سردی محسوس نہ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو احزاب مخبری کے لیے رات کے وقت روانہ فرمایا، وہ رات سخت ٹھنڈی تھی تو ان کی دعا فرمائی کہ اسے سردی نہ لگے، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے واپسی تک سردی محسوس نہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے، تو ایسے ہی ہوا کہ آپ جیسا فقیہ امت مسلمہ میں کوئی بھی نہیں۔ عقبہ بن ابی لہب پر دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ زرقہ میں حفاظت تامہ کے باوجود ایک شیر نے اسے مار ڈالا۔ قحط سالی کے زمانے میں آپ سے عرض کرنے پر آپ کا نزول بارہ کے لیے دعا فرمانا، جبکہ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہ تھا، اور اسی وقت بادلوں کا پہاڑوں کی مانند چھا جانا، اور اسی وقت بارش کا شروع ہو کر اگلے جمعے تک مسلسل برستے رہنا، پھر دوبارہ آپ سے بارش کے تھمنے کی درخواست کرنا، آپ کا دعا فرمانا اور اسی وقت بادلوں کا ہٹ جانا، حتیٰ کہ لوگ دھوپ میں نکل کر جانے لگے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جل مجدہ ان کی شب ہم بستری میں برکت فرمائے، تو ایسا ہی ہوا کہ اس ملاپ سے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ احاطہ ہوئیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ان کے ہاں ولادت ہوئی، اور اس دعا مبارکہ کا اثر صرف ان دونوں میں ہی نہ ہوا بلکہ حضرت عبداللہ بھی اس سے فیض یاب ہوئے، اور ان کے آگے 9 لڑکے ہوئے جو سب کے سب عالم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے ایمان و ہدایت کی جب دعا فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر گئے تو اپنی والدہ کو اسلام لانے کے لیے غسل کرتے ہوئے پایا۔ امام نسائی قدس سرہ نے غسل میت کے ابواب میں روایت فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی خواتر حضرت ام قیس بن رضی اللہ عنہ کے لیے لمبی عمر پانے کی دعا فرمائی، تو اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ جتنی لمبی عمر حضرت ام قیس رضی اللہ عنہ نے پائی، اتنی عمر کسی بھی عورت کی نہیں ہوئی۔ جنگ حنین میں شاہد الوجوہ شکست خوردہ چہرے فرما کر ایک مٹھی خاک کفار کی طرف پھینکنا، اور اس خاک سے سب کافروں کی آنکھوں کا بھر جانا، اور پھر سب کا شکست کھا کر بھاگ جانا، آپ کو گزند پہنچانے کی نیت سے 100 قریشیوں کا گھات لگائے بیٹھنا، اور پھر آپ کا وہاں سے ان کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے صحیح و سالم گزر جانا،
اور ان قریشیوں کا آپ کو نہ دیکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال آنے والے چوپائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس گھوڑے کے مالک بنے اس کا نام ثقب ہے۔ ثقب کا ضبط اعراب سین مفتوح، کاف ساکن اور با مفتوح ہے۔ اس گھوڑے کے 3 پاؤں اور پیشانی سفید تھی اور دایاں پاؤں سفیدی سے خالی تھا۔ یہ پہلا گھوڑا ہے جس پر سوار ہو کر آپ نے جہاد فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا گھوڑا شنجا نام کا تھا۔ یہ وہی گھوڑا ہے جسے آپ نے مقابلے کے طور پر دوڑایا تھا اور یہ دوسرے تمام گھوڑوں سے آگے نکل گیا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتجز نامی ایک تیسرا گھوڑا بھی تھا جسے آپ نے اس بدوی سے خرید فرمایا تھا جس کی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 گھوڑے تھے، لزاز ضبط اعراب لام مکسور اور بعد 2 زا ہے، ضرب لحیف، اور لزاز مکوکس شاہ مصر نے تحفتاً دیا تھا اور لحیف ربی بن ابی برا نے بطور ہدیہ آپ کو پیش کیا تھا اور اس کے عوض آپ نے بھی کچھ عنایت فرمایا تھا، جبکہ ضرب فروہ بن عمرو جزامی نے آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا تھا۔ علاوہ بری ورد نامی ایک گھوڑا بھی آپ کے پاس تھا جسے حضرت تمیم دارمی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا تھا۔ بعدها یہ گھوڑا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حبہ فرما دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے ایک دوسرے آدمی کو بخش دیا جسے کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھوڑے کو اس آدمی کے ہاتھ بازار میں فروخت ہوتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خچر بھی تھی جس کا نام دلدل نام تھا۔ ضبط حرکات بے نقط دونوں دال مضموم ہیں جسے آپ عموماً سفروں میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ یہ خچر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد تک زندہ رہی، حتیٰ کہ اتنی بری ہوئی کہ اس کے دانت بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس وقت اس کے کھانے کے لیے باریک جو ڈالے جاتے تھے۔ ینبا کے مقام پر اس خچر کی موت واقع ہوئی تھی۔ ہم نے تاریخ دمشق میں متعدد ترک سے نقل کیا ہے کہ یہ خچر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ تھی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی پر سوار ہو کر خارجیوں سے جنگ فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزبہ نامی ایک ناکہ تھی جس کے دوسرے نام جدہ اور قصوہ ہیں۔ عزبہ، جدہ اور قصوہ ایک ہی اونٹنی کے 3 نام تھے۔ امام محمد بن ابراہیم تیمی کو دوسرا اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ سیر سے یہی روایت ملی ہے اور بعض نے فرمایا کہ یہ 3 الگ الگ اونٹنیوں کے نام تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفیر نامی ایک دراز گوش بھی تھا۔ عفیر کا ضبط اعراب عین غیر منقود مضموم اور فا مفتوح ہے۔ قاضی ایاز قدسرہ نے غین منقود سے عفیر روایت کی ہے، مگر سب محدثین قاضی ایاز قدسرہ کی اس غلطی پر متفق ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 20 تک اونٹنیاں، 100 بکریاں، 3 نیزے، 3 کمانیں اور 6 تلواریں تھیں۔ انہی 6 میں سے ایک ذوالفقار تھی جو جنگ بدر کے غنائم سے آپ کے پاس آئی تھی۔ جنگ احد کے موقع پر اسی تلوار کے بارے میں آپ نے خواب ملاحظہ فرمایا تھا کہ یہ ٹوٹ گئی ہے۔ نیز آپ کی 2 زرہیں، ایک ڈھال اور ایک مہر والی انگشتری، لکڑی کا ایک موٹا پیالہ اور سیاہ چمڑے کا 4 گوشہ ایک پرچم اور ایک کپڑے کا سفید پرچم تھا۔ بعض نے کہا یہ بھی سیاہ ہی تھا۔ واضح رہنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سیرت اور آپ کے کمالات و مراتب اور آپ کے وہ برکات جن کی بدولت پورا جہان فیض رسیدہ ہے، اس قدر ہیں کہ جن کا شمار و احصار ناممکن ہے، خصوصاً اس کتاب میں جو صرف آپ کے اسماء عالیہ وغیرہ کے لیے موضوع ہے۔ جن باتوں کو میں نے ذکر کر دیا وہ متروکہ کی بھی نشاندہی کر رہی ہیں، نیز اس لیے بھی کہ میرا مقصد فقط یہ تھا کہ آپ اپنی کتاب کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات ذکر کر کے کتاب کو باب برکت بنا دوں، اور یہ مقصد تو حاصل ہو ہی چکا، اور امر واقع بھی یہی ہے کہ رسول مصطفیٰ حبیب مجتبیٰ سید عالم خاتم النبیین امام المتقین سید المرسلین ہادی امت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے
جس کتاب کی ابتدا ہو وہ بابرکت کیوں نہ ہوگی۔ اللہ جل مجدہ اس کی بزرگی و شرافت میں اور برکت عطا فرمائے اور بارگاہ نبوی میں قبول فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص۔ احکام وغیرہ میں حضور اقدس یہ فصل نہایت ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ یہ فصل نہایت ہی عمدہ ہے۔ ہمارے اصحاب شافیوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ان خصائص کو کتاب النکاح کی ابتدا میں عموماً ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ باب نکاح میں آپ کے خصائص بنسبت دوسرے امور کے زیادہ ہیں۔ ان سب خصوصیات کو میں نے روزہ میں تفصیلاً ذکر کیا ہے، مگر یہ کتاب تہذیب الاسماء ان کی تفصیل کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں ان خصائص کے مقاصد کی طرف انشاءاللہ اس کتاب میں اشارہ کر دوں گا۔ ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص 4 طرح کے ہیں۔ پہلی قسم وہ واجبات جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہیں۔ محققین فرماتے ہیں کہ وہ خصوصیات جو وجوب کے درجے پر ہیں، ان کے وجوب میں حکمت، قرب کی زیادتی اور بلندی مراتب ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرب رکھنے والوں کو جس قدر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں تقرب حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیث میں اس کی تصریح اسی طرح آئی ہے۔ امام الحرمین قدس سرہ نے ہمارے بعض ائمہ سے نقل فرمایا کہ فرض کا ثواب نفل کے ثواب سے 70 گنا زائد ہوتا ہے۔ بطور حجت اس کے ثبوت میں انہوں نے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ پہلی قسم کی مثالیں چاشت کی نماز، قربانی، وطر اور تہجد کی نماز، مناجات اور اپنے اصحاب سے مشورہ ہیں۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ یہ امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ امور سنت ہیں، اور یہ بھی ہمارے ائمہ کے نزدیک درست ہے کہ نماز وطر نماز تہجد سے علیحدہ مستقل نماز ہے، اور اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اسی طرح منسوخ الوجوب ہے جس طرح امت کے حق میں منسوخ ہے، اور یہی امام علامہ شافعی رضی اللہ عنہ کی نص ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ صحیح مسلم میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اس کی مشیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اگرچہ دگنی تعداد سے بھی زائد ہوں تو ان کے مقابلے میں آپ کا تنہا ڈٹے رہنا بھی آپ پر واجب تھا۔ ایسا مقروض فوت ہونے والا کہ جس کے پس انداز سے اس کا قرض نہ اترتا ہو تو اس کا قرض اتارنا بھی آپ پر واجب تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ایسے مقروض کا قرض آپ تکرماً ادا فرمایا کرتے تھے، نہ کہ وجوباً، لیکن ہمارے ائمہ کے نزدیک صحیح ترین یہی ہے کہ یہ آپ پر واجب تھا۔ جب آپ کسی دل لبھانے والی شے کو ملاحظہ فرمائیں تو اس وقت یہ کلمات فرمانا بھی آپ پر واجب تھا۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی قبیل سے نکاح کے بارے میں آپ کے کچھ وجوبی خصائص ہیں، مثلا آپ کا ازواج مطہرات کو اس کا اختیار دینا کہ وہ آپ کو اختیار کریں یا آپ سے طلاق لے لیں، یہ اختیار دینا آپ پر واجب تھا۔ ہمارے بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ اختیار مستحب تھا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ اختیار واجب تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ازواج کو مفارقت یا اپنے پاس رہنے کا اختیار دیا تو سب نے آپ کو اور آخرت کو اختیار فرمایا تھا۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے ان صاحبات کے عمدہ اقدام پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ازواج کی موجودگی میں یا ان کو طلاق دے کر اور کسی عورت سے نکاح حرام فرما دیا۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو۔ پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا تاکہ ان ازواج پر آپ کا دوسری عورتیں نہ لانے سے احسان رہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا۔ ترجمہ: اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں وہ بیویاں جن کو تم مہر دو۔ ہمارے ائمہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اختیار دینے کے بعد پھر انہیں طلاق دینا حرام تھا یا نہیں۔ درست تر یہی ہے کہ ان کو طلاق دینا حرام نہ تھا، البتہ ان کو تبدیل کر دینا حرام تھا، اور یہ طلاق نہیں۔ دوسری قسم وہ خصوصیات جو صرف آپ پر ہی حرام تھیں تاکہ ان کے پرہیز میں ثواب زیادہ ہو۔ ان کی پھر 2 قسمیں ہیں، علاوہ نکاح کے ہے، جیسے شعر کہنا، لکھنا اور صدقات فرضیہ کا قبول کرنا۔
اور نفلی صدقے کے لینے میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے 2 قول ہیں، جن میں صحیح ترین یہ ہے کہ نفلی صدقہ بھی آپ پر فرض کی طرح حرام تھا، اور بنا بر صحیح قول کے تکیہ لگا کر کھانا، تھوم، پیاز اور ہر وہ چیز جس میں ناگوار بو پائی جاتی ہو کا استعمال کرنا آپ پر حرام نہ تھا بلکہ مکروہ تھا، مگر ہمارے بعض ائمہ کے نزدیک یہ امور بھی آپ کے لیے حرام تھے، اور اسی طرح جب کبھی آپ ہتھیار پہن لیں تو پھر دشمن سے جہاد یا دشمن تک پہنچے بغیر ان کا اتارنا حرام تھا، اور بعض نے فرمایا کہ مکروہ تھا، مگر ہمارے ائمہ کے نزدیک درست یہی ہے کہ اس وقت تک ہتھیار اتارنا حرام تھا۔ اسی اصل پر ہمارے بعض ائمہ نے قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی نفل شروع کر دے تو پھر ان کا پورا کرنا فرض ہے، لیکن ہے یہ قیاس و تفریق کمزور، اور اسی طرح وہ دنیوی ساز و سامان جو عام لوگوں کے لیے نفع مند ہو اس کے حصول پر توجہ فرمانا بھی آپ پر حرام تھا، اور یوں ہی آپ کی چشمان مقدس کا مائل بے خیانت ہونا بھی آپ کے لیے حرام تھا، مثلا ساریاں ہاتھ یا ان کے علاوہ کسی اور شے سے کسی مباح چیز کی طرف اشارہ کرنا، جیسے قتل یا پٹائی، یا ان کے علاوہ کسی ایسی چیز کی طرف جو نفس الامر اور واقعے کے خلاف ہو، اور اسی طرح پہلے آپ ایسے مقروض میت کی نماز جنازہ نہ پڑھا کرتے تھے کہ جس کے ترکے سے اس کے قرض کی کفایت نہ ہو سکتی ہو، اور صحابہ کرام کو اس کے جنازہ پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ائمہ نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ آیا مقروض میت پر نماز جنازہ پڑھنا حرام تھا یا نہیں۔ اولاً حرام تھا، پھر یہ حکم حرمت منسوخ ہو گیا تھا، چنانچہ بعد میں آپ مقروض متوفی کی نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے اور اس کا قرض اپنے پاس سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ دوسری قسم نکاح میں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو نکاح کا پیام دیں اور وہ آپ سے نکاح کرنا پسند نہ کرے تو ہمارے ائمہ کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ پھر آپ کا اس سے نکاح کرنا حرام تھا، اور بعض نے فرمایا ایسی سے مفارقت تکرمن تھی نہ کہ تحرمن، اور اسی طرح ہمارے ائمہ کے نزدیک صحیح تر یہ ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح کرنا بھی آپ پر حرام تھا۔ امام سریج، امام ابو سعید استخری، امام قاضی ابو حامد مروزی قدس سرا، ہم جیسے ائمہ کی بھی یہی رائے ہے، البتہ امام ابو اسحاق مروزی قدس سرا نے فرمایا کہ کتابی عورتوں سے نکاح کر لینا بھی آپ پر حرام نہ تھا۔ آپ کا مسلمان لونڈی سے نکاح فرمانا اور کتابی لونڈی سے ہم بستر ہونا، اس میں 2 صورتیں ہیں، اور ان میں سے صحیح ترین صورت یہ ہے کہ کتابی لونڈی سے تصریح حلال اور مسلمان باندی سے نکاح حرام تھا۔ کتابی لونڈی سے نکاح کی تحریم پر جمہور کا قطعی اتفاق ہے، اور علامہ حناتی قدس سرا نے اس کی 2 وجہیں بیان کی ہیں، نیز ہمارے ائمہ نے اسی پر قیاس فرماتے ہوئے کئی مسائل نکالے ہیں جن کا ذکر کرنا میں اس کتاب کے منافی سمجھتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔